السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ وقال في موضع آخر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا۔ اس تاریخی مناسبت سے اور اپنے جلوں میں طرح طرح کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہندوستان کی متحدہ پلیٹ فارم مسلمانان ہند کا اور کئی ناحیے سے پورے ہندوستان کا آج کسی مقصد کے تحت یہاں حاضر ہے اور بڑے مقصد کے تحت حاضر ہے۔ صرف مسلم پرسنل لا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرسنل لا کا مسئلہ ہے، اور صرف پرسنل لا کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ بھارت کی جو مہان دیش ہے، وشو میں اپنا ایک مقام رکھتا ہے، خاص طور پر اپنی تہذیب و ثقافت کی حیثیت سے بھی، اور اپنی سنسکرتی اور اپنی بکلمونی اور اپنی گنگا جمنی اور اسی طریقے سے اپنے بہت سارے امتیازات اور اختصاصات کے ساتھ میں اس موقع سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام ذمہ داروں کا، خاص طور پر قیادت کر رہے اور بڑے حزم و جزم و یقین و صبر اور حکمت کے ساتھ کر رہے صدر عالی مقام محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ و تولا کو یقین دلانا چاہتے ہیں اور ان کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ زحمت دی ہے اور آپ نے ایک آواز پر یہاں لبیک کہہ کر کے اس دیش کی خاطر، شریعت کی خاطر، اسلام کے خاطر، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسانیت کی خاطر آپ کشا کشا یہاں آ گئے ہیں۔ میں اہل بنگلور کا بھی بہت دل کے گہرائیوں سے ممنون ہوں۔ ہمارے والنٹیئر راستے میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ دن ہی سے پورے طور پر لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کی انتظامیہ بھی اور یہاں کے ہر طرح کے لوگ، میں آج بہت سخت بیمار پڑ گیا، اچانک گیا، مجھے تو کوئی مسلمان ڈاکٹر نہیں ملا تھا، نرس نہیں ملی تھی، میرا موزہ اپنے ہاتھ سے نکالا، جب تھوڑا سا وہ ہوا تو اس بہنوں نے لپک کر کے اس موزے کو لیا، میں دھیرے دھیرے بلا رہا تھا کسی کو کہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ آ کر کے لے لیں۔ یہ اس کی بھی حفاظت کرنے کی ذمہ داری مسلم پرسنل لا بورڈ نے لی اور اس کو نبھایا ہے مختلف اوقات سے۔ اور کیوں نہیں نبھاتے؟ آپ کی تاریخ ہے، آپ کے آباء و اجداد کی تاریخ ہے، آپ کے اسلاف کی تاریخ ہے، اور آپ پورے طور پر سر سے کفن باندھ کر کے اس دیش کی خاطر نکلے تھے۔ ایمان، جس ایمان کی حفاظت کی بات کہی جا رہی ہے اور جس شریعت و اخلاق اور ایمان کی بات کہی جا رہی ہے، اس کی خاطر نکلے تھے، اور آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف، اور 150 سال تک آپ نے 30 مسلح جہاد کیے تھے،
فتوا دینے پر صرف گھر میں بیٹھ نہیں گئے تھے، صرف ابو طالب رحمانی صاحبہ کے تقریر کر کے دلوں کو گرما کے نہیں چلے گئے تھے، بڑے اور بھی ہمارے معززین، بلکہ آپ نے مسلح جہاد کیا تھا اور اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور یہاں کے مانوتا کو اس کو صحیح رخ پر ڈھالنے کے لیے، جہاں نہ مسجد محفوظ تھی، نہ مندر محفوظ تھا، نہ کوئی اور کسی طرح کی عبادت گاہ محفوظ تھی، لیکن 150 سال بعد پتہ چلا کہ نہیں، یہ صرف ایک جماعت کی، ایک ورگ کی اور صرف مسلمانوں کی قربانی سے، اور مسلمانوں میں بھی جو بٹ جاتے ہیں، کبھی کٹ جاتے ہیں، کبھی ڈگ جاتے ہیں کہیں، اس سے بھی کام نہیں بنے گا۔ نعرہ لگا دیا تھا، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی۔ تو کہا 150 سال کی تاریخ، اس کی حقیقت میں وہ اس کی کسی طریقے سے اس کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کو یہ دل میں کہیں سے وسوسہ پیدا ہو تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسی تاریخ کی طرف اشارہ کر کے نہیں، بابانگ دوہل کہا تھا پنڈت جواہر لال نہرو نے، جسے علی میاں ندوی دنیا کی بڑی شخصیت نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، لو وضعنا تضحیات اہل الہند کلہم فی کفۃ میزان و تضحیات اہل صادق پور فی کفۃ میزان اخرى لرجحت کفۃ اہل صادق پور۔ سارے ہندوستانیوں، متحدہ ہندوستان کی، اس میں جاوا سماترا بھی تھا، یہ لنکا بھی کسی نہ کسی حیثیت سے آتا تھا، اور یہ پورا خطہ جو متحد اکھنڈ بھارت کہلاتا تھا۔ اور ہم نے تو جو سینٹر بنایا تھا وہ سرحد پر بنایا تھا، وہ افغانستان پر، اس وقت اکھنڈ بھارت کسی کو سوچ رہی ہے، ہم اس کی تاریخ جانتے ہیں، ہم نے اس کی حفاظت کی تھی اور اسی طریقے سے اس دیش کو دینے کی کوشش کی تھی۔ لیکن ہائے، کبھی آپ ہندو مسلم بڑھ جا رہے ہیں، کبھی سکھ عیسائی بڑھ جا رہے ہیں، کبھی مسلم بڑھ جا رہے ہیں، کبھی ہندو ورگوں میں بڑھ جا رہے ہیں۔ یہ جینے کے لچھن ہرگز نہیں ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ جب یہ نعرہ محسوس کیا کہ صرف قربانیوں کے دینے سے اور کسی ایک کے فدائیانہ کردار کی وجہ سے ہم نہیں آزاد ہو سکتے، تو اس وقت جب یہ نعرہ لگا تھا تو وہ چند ہی دنوں کے بعد آزادی آ گئی تھی، لیکن اس وقت بھی صفوں میں گھس گئے تھے لوگ اور طرح طرح کے نعرے لگے تھے، اور ان نعروں کو بھی پورے طور پر ہم نے دبا دیا تھا، اس کو بالکل بیٹھا دیا تھا اور کہا کہ یہ تفریق نہیں چلے گی، ایسا نہیں چلے گا۔ یہی قطب مینار کی اونچائیوں پر کہا تھا مولانا ابوالکلام آزاد نے اشارہ کر کے کہ قطب مینار کے اس بلندیوں پر آ کر کے آسمان سے کوئی فرشتہ تڑپ کر کے اتر آئے اور کہے کہ اسی لمحے تم کو دیش کی آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ جو تم کو للچانا اور دکھانا چاہتا ہے، ایک کو دونوں کو لڑا کر کے کسی ایک کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، دونوں کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتا ہے، تو میں اس پر کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں کوئی تفریح نہیں کر رہا ہوں، حالات کے رخ کو نہیں بلکہ اس کے انجام کی طرف جس تیزی سے ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں ہمارا ملک بڑھ رہا ہے اور ہماری سنسکرتی خراب ہو رہی ہے، اور خونوں میں جو ایک ہی رگ ہمارے ایمان و عقیدے کے مطابق دوڑ رہا، صرف پرسنل لا کا مسئلہ نہیں ہے، ہم کو ایمان کی سب سے بڑی خبر لینی ہے، عقیدے کی سب سے بڑی خبر لینی ہے، اور خلقکم من نفس واحدہ، اس کو پڑھنا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو وقت کا اسکندر اعظم تھا، گرچہ وہ اپنے پرکھوں کو اسکندر اعظم کہتا تھا، اس نے کہا کہ اس طرح کر کے اور یقین دلاتے فرشتہ بھی کہ آزادی کا پروانہ تم کو ملنے والا ہے، لیکن ہندو مسلم کی تفریق ہو جائے گی، اس بنیاد پر دیں گے۔ تو کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، میں اس طرح کی تفریق کو نہیں برداشت کر سکتا، اور کہ اپنے طلاق میں جانے سے پہلے گاندھی جی سے سب سے پہلے انہوں نے یہ اقرار کرا لیا تھا، یہ صاف صاف کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج کی بیٹھک میں کسی طرح سے کچھ ہو نہ جائے، بڑے مہم کو سر کرنے جا رہے تھے، لیکن پنڈت جی نے گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہماری لاش سے گزر کر کے اس دیش کا بٹوارا ہوگا یا ہندو مسلم کے نام پر کسی طرح کا نعرہ ہوگا، تو اس یقین دہانی کے بعد گئے تھے، لیکن شام کو یہ بوڑھا عزم و جوان کا کبھی بھی اس کی زندگی پر پنمدگی نہیں دیکھی گئی۔ کانگریس کی، کانگریس نہیں کہیے ہندوستانیوں کی، کانگریس کہنے سے اس کو بڑا کنفیوز ہو رہا ہے، اس وقت ہندوستانیوں کی نمائندگی کرنے والی جو کانگریس تھی، اس میں
وہ پورے طور پر انسان کٹھن حالات میں اس کی صدارت قبول کی تھی. کٹھن حالات میں وہی صدارت کا بوجھ اٹھاتے تھے اور جیلوں میں کس طریقے سے جاتے تھے. اس وقت اس کے چہرے پر کبھی پژمردگی نہیں ہوئی. آپ ایمان کے رکھوالے بنے ہیں, مسلم پرسن اللہ کے دیوانے بنے ہیں. آپ پوچھئے کس طریقے سے اس کی ویسی وفادار بیویاں آج نہیں مل سکتی, اور طلاق کے اور نکاح کے جو ہزار مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں, یہ جوانوں اپنے اسلاف سے سیکھنے کی ضرورت ہے. قرآن و حدیث تو ہے ہی, اور اس پر مرنا ہے, اس پر جینا ہے, لیکن اس پر عمل کرنے کا. اور کلام آزاد کو دیکھو کہ اس دیش کی خاطر وہ پروانہ ملا ہوا کہ جیل سے عیادت کر سکتے ہیں, یہ نہیں کیا تھا. یہی پیغام ہمارے علماء دے رہے تھے آپ کو. یہاں صفوں میں کسی طریقے سے کجی نہیں ہے انشاءاللہ. یہاں کسی طریقے سے دینوں میں کوئی ریب و شک اور تزلزل نہیں ہے. یہاں سپاہت قدمی ہے اور پورے جوش کے ساتھ ہے, پورے ہوش اور حکمت کے ساتھ ہے. اس کو دلوں میں اتارنے کی ضرورت ہے. وہ مولانا آزاد اس دن, جس دن بٹوارے پر گاندھی جی نے اور سبوں نے صاف کر دیا, شام کو بھوکا پیاسا یہ بوڑھا دن بھر میں تک کر لیتا ہوا انگریزوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے, اور نو کے پلٹ بقول جو پنڈت جواہر لال نہرو, جو خود ایک بڑا دماغ تھا, کہا کہ وہ جہاں نقطہ رکھ دیتے تھے کہ یہ جملہ اس طریقے سے نہیں, یہ ٹون اس طرح سے نہیں, کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی. سب کہتے تھے کہ یہی دل کی بات ہے. اس دن وہ سیدھے گاندھی جی کے پاس گیا. اس دن سب سے زیادہ مرچھایا ہوا, سب سے زیادہ بجھا ہوا, اور سب سے زیادہ لگتا تھا کہ اس کے سینے کو, اس بھارت کے دھرتی کو نہیں بانٹا گیا ہے, اس کے سینے کو شک کر دیا ہے. یہ کون سکھائے گا, کون بتائے گا, کون جائے گا؟ میں عزیزوں بزرگوں, باتیں ہمارے بہت سے بزرگ باقی ہیں وہ کہیں گے, لیکن میں کہتا ہوں کہ پرسن اللہ کی حفاظت, مجھ سے پرسن اللہ کی حفاظت کا مسئلہ صرف نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ حفاظت اول اور آخر آپ کو کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ, بولے انشاءاللہ, بولے انشاءاللہ. آپ کریں گے تو ذرا جگر تھام کے بیٹھو, میری ایک باری آئی ہے. وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ فجر کی نماز میں کاش کہ ہماری مسجدوں کے لیے رو رہے ہیں. میں نے علماء کو دیکھا, بعض رودھی ہوئی آواز میں کہہ رہے ہیں, اور رودھی ہوئی آواز میں, لیکن مسجد مرثیہ خان کہ نماز ہی نہ رہی. لوگوں, یہ طلاق کے فتنے جو آئے, میں 6 سال تک دارالاسلام میں بھی رہا ہوں, جامعہ سلفیہ میں, اور اس کے بعد بھی فتوے کمیٹی سے خصوصی تعلق ہے. میں جانتا ہوں کہ کس طریقے کے فتوے آتے ہیں. واللہ میں 24 اسٹیٹ میں خاص طور پر جمعیت کے معاملے میں گھومتا ہوں, لیکن میں نے کبھی کبھی بھری مجلس میں علماء سے پوچھا کہ کیا اپنی بہن کا حق دیا ہے؟ نہیں دیا, ادا کیا گیا. بڑے بڑے علماء بڑے بڑے صوبوں میں, دلی کے چند گھرانے ہیں, ان کو میں کھانتا ہوں. یہ ذکر کرنے کا نہیں ہے, اس کی حفاظت کی, مسلم پرسن اللہ اور اس سے پہلے ایمانیات کی, عقائد کی, جس میں ہم اس قدر لاپرواہ ہوئے ہیں کہ ایک کسی غیر مسلم بھائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کالا بازاری کر رہا ہے, وہ بھی چاہے جہیز نکاح اور طلاق پر رسم و رواج میں پھنسا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا فلیس منی, ایک جگہ اور کہا تھا بازار کے معاشرے میں من غشنا فلیس منا. کہاں کہا تھا؟ یہ تو سیدھے آپ کے ایمان پر اٹیک ہے, یہ تو سیدھے آپ کے اندر سے دہل جانے والی بات ہے. ویسا بنیے جب وہ زلزلے جیسے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے, قیصر کو صاف صاف کہنا پڑا تھا, اور آدھا عدو المسلمین, سب سے بڑے دشمن کو اس وقت ابو سفیان تھے, ان کو کہنا پڑا تھا کہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہوتا ہے. اور کیا ایسا ہوتا ہے کوئی پلٹ جاتا ہے, دن سے دکھ جاتا ہے. کہا کہ سب سے کمزور ہیں, مالی اعتبار سے کمزور ہیں, نیگرو اسلیو ہیں, لیکن وہ کیا ہے؟ وقت بدلتے نہیں. وَإِنْ حُرِّقْتَ وَإِنْ قُتِلْتَ. اور اس کے بعد صاد کیا تھا اس نصرانی نے, جس کے دین کے بقایا دین کی خوبیاں موجود تھی تو انجیل کی, اس نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ وَإِذَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ. پر یہ بخاری شریف. میں بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جوش جنون اور آپ کا حوصلہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پست نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہوش اور حکمت جو آپ کا تر امتیاز تھا. بڑے بڑے چیزیں آئی ہیں, ہم نے دیکھا تھا, اللہ کے نبی کہنے پر مجبور ہوئے تھے, کأنہ مثل الحرب, دیکھو یہ لگتا ہے کہ آگ لگا دے گا,
وہاں پر آپ نے کس طرح سے مظلوم تھا، کیسا تھا، آپ جذباتیت کے شکار نہ ہو۔ قوم آپ کی حکمت و دانائی اور آپ کے خیر امت، وسط امت، بہترین امت، انسانیت کے لیے زندہ رہنے والی، پیدا کی جانے والی امت کی اگر آپ کے لیے سب سرٹیفکیٹ قرآن میں موجود ہے، نبی کی طرف سے موجود ہے، تو اس پر مختلف ہیجانی کیفیتیں پیدا کر کے اور مختلف ذریعے سے اس کو لانا چاہتے ہیں اور یہ دکھانا چاہتے ہیں، اور نہیں ہوتا ہے تو دہشت گرد پیدا کیے جاتے ہیں اور داعش پیدا کیا جاتا ہے، اور عالمی سطح پر جب کچھ نہیں ملتا تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر خود حملہ کر کے اور سارے عالم اسلام کو، ساری انسانیت کو تہو نفس کرنے کی یہ سازش کی جاتی ہے۔ اس کو بھی آپ کو ہر قدم پر بہت قائدین سے جٹے رہیں گے، انشاءاللہ ان سب جھنجھٹوں میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ رب العزت جلال بہت سی چیزیں کہنی تھی، اور آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مٹنا ہوتا تو دار ارقم میں مل گئے ہوتے، جو سب سے ننگی تلوار اور سب سے اونچی لپکتی ہوئی تلوار اور سب سے قوی تلوار مکے کے اندر عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے اٹھی تھی، نہیں مٹی۔ مٹنا ہوتا تو بدر میں مٹ چکے ہوتے، حنین میں شکار ہو چکے ہوتے، احد میں کس طریقے سے پاؤں پھر رہے تھے وہاں ہم چلے گئے ہوتے، حطین میں ہم ہو گئے ہوتے، اور تبوک میں چلے گئے ہوتے۔ تاریخ ہماری بھری پڑی ہے، حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن مومن اصلها ثابت وفرعها في السماء کی سما پیش کرتا ہے۔ میں نے بہت سما خراشی کر دی، میں آپ سے، اپنی ذات سے، اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ جل شانہ سے مدد طلب کرتے ہوئے، اور اسی کے قوت، اسی کی عزت اور غلبے پر، اور اپنی حکمت و تدبیر پر، اور اپنے ملک اور اس کی سنسکرتی، اور اکثریت آج بھی بھاری تعداد میں جو نہیں چاہتی اس زمین میں کسی طریقے کے، سب کا پرسن اللہ بہت محبوب ہے اس کو۔ کاش کے بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ایسا آیا تھا، ایک دور آیا تھا کہ ایک اسی طرح کا مسئلہ پرسن اللہ اسی آس پاس بنا تھا، وہ شعبان و کیس والے میں کہہ دیا تھا اس وقت حکمراں نے کہ ہم اس کو گھر سے عدالت میں کیا ہے، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے حالات کی، لیکن ہمارے ملک کی جو سنسکرتی ہے اور جو آزادی دیتی ہے اس کو ملغا قرار دیا۔ کاش کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ چیز سمجھ میں آتی، اور سب سے بڑا فلسفہ انسانیت، جو کرسی مل جائے تو ادنا کھوٹ بھی حکومتوں کو برباد کر دیتی ہے، گھروں کو برباد کر دیتی ہے۔ گھر کا مالک ہی جب ڈماڈول ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں ذرہ برابر تزلزل پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر نہ کہرا منزلت مانت نہ مہرا۔ اور شکریہ ہے آپ تمام لوگوں کا، اور میں کیا شکریہ ادا کروں، آپ سب مل کے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناش کے بخدمت بداشت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔